کہ جو نور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ اور کسی کو نہیں ملا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل۔ انسان کامل میں جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، جو حقیقت میں آپ کے اسوہ پر چلنے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید ہمارے مولا ہمارے ہادی نبی امی صادق و مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی، جیسا کہ خود خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم فقل اسلمت وجہی للہ وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ فرمایا یعنی ان کو کہہ دے کہ میری نماز اور میری پرستش میں جد و جہد، یعنی عبادت کرنے میں جد و جہد اور کوشش، اور میری قربانیاں اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب خدا کے لیے اور اس کی راہ میں ہے۔ وہی خدا جو تمام عالموں کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اول المسلمین ہوں، یعنی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اعلان کر دو کہ میں اول المسلمین ہوں، یعنی دنیا کی ابتدا سے اس کے اخیر تک میرے جیسا اور کوئی کامل انسان نہیں جو ایسا اعلیٰ درجے کا فنا فی اللہ ہو، جو خدا تعالیٰ کی ساری امانتیں اس کو واپس دینے والا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس آیت میں ان نادان موحدوں کا رد ہے جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے انبیاء پر فضیلت کلی ثابت نہیں، یعنی کہ آپ دوسرے انبیاء پر مکمل طور پر فضیلت نہیں رکھتے، یہ ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان نادان موحدوں کا رد اس میں پایا گیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری انبیاء پر فضیلت کلی ثابت نہیں، اور ضعیف حدیثوں کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مجھ کو یونس بن متی سے بھی زیادہ فضیلت دی جائے۔ یہ نادان نہیں سمجھتے کہ اگر وہ حدیث صحیح بھی ہو تب بھی وہ بطور انکسار اور تذلل ہے، جو ہمیشہ ہمارے سید صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ ہر ایک بات کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے، فرماتے ہیں ہر ایک بات کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ اگر کوئی سالے اپنے خط میں آخر عباد اللہ لکھے تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا
کہ یہ شخص در حقیقت تمام دنیا یہاں تک کہ بت پرستوں اور تمام فاسقوں سے بدتر ہے، اور خود اقرار کرتا ہے کہ وہ آخر عباد اللہ ہے، یہ سب لوگوں سے، اللہ تعالیٰ کے سب بندوں سے حقیر ترین ہے۔ کس قدر نادانی اور شرارت نفس ہے! یہ تو عاجزی کا اظہار ہے جو کوئی شخص کرتا ہے اپنے خط میں۔ فرمایا کہ غور سے دیکھنا چاہیے کہ جس حالت میں اللہ جل شانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اول المسلمین رکھتا ہے اور تمام مطیعوں اور قربان فرما برداروں کا سردار ٹھہراتا ہے، اور سب سے پہلے امانت کو واپس دینے والا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتا ہے، تو پھر کیا بعد اس کے کسی قرآن کریم کے ماننے والے کو گنجائش ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ میں کسی طرح کا جرح کر سکے؟ خدا تعالیٰ نے آیت موصوفہ بالا میں اسلام کے لیے کئی مراتب رکھ کر سب مدارج سے اعلیٰ درجہ وہی ٹھہرایا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کو عنایت فرمایا۔ مختلف درجے ہیں اسلام میں، اور سب سے اعلیٰ درجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ آپ کی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ درجہ۔ سبحان اللہ معاذم شانہ کا یا رسول اللہ۔ پھر فارسی شعر ہے، موسیٰ و عیسیٰ ہمیں خیل تواند، جملے دری راہو تو فیل تواند، کہ موسیٰ اور عیسیٰ سب تیرے ہی لشکر ہیں، سب اسی راہ میں تیرے طفیل ہی ہیں۔ جو بھی موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی ہیں وہ تیری پیروی کرنے والے ہی ہیں۔ پھر بقیہ ترجمہ آپ فرماتے ہیں، پھر بقیہ ترجمہ یہ ہے باقی آیتوں کا کہ اللہ جل شانہ اپنے رسول کو فرماتا ہے کہ ان کو کہہ دے کہ میری راہ جو ہے وہی راہ سیدھی ہے، سو تم اس کی پیروی کرو اور راہوں پر مت چلو کہ وہ تمہیں خدا تعالیٰ سے دور ڈال دیں گی۔ ان کو کہہ دے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میرے پیچھے پیچھے چلنا اختیار کرو، یعنی میرے طریق پر جو اسلام کی اعلیٰ حقیقت ہے قدم مارو، تب خدا تعالیٰ تم سے بھی پیار کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ان کو کہہ دے کہ میری راہ یہ ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اپنا تمام وجود خدا تعالیٰ کو سونپ دوں اور اپنے تئیں رب العالمین کے لیے خالص کر لوں۔ یہی حکم ہے مجھے، اور میری پیروی کرو گے تو مقام پاؤ گے، صحیح مسلمان بنو گے۔ اپنے تئیں رب العالمین کے لیے خالص کر لوں، یعنی اس میں فنا ہو کر جیسا کہ وہ رب العالمین ہے میں خاتم العالمین بنوں اور ہمتاً اسی کا اور اسی کی راہ کا ہو جاؤں۔ سو میں نے اپنے تمام وجود اور جو کچھ میرا تھا خدا تعالیٰ کا کر دیا ہے، اب کچھ بھی میرا نہیں، جو کچھ میرا ہے وہ سب اس کا ہے۔ یہ ہے وہ اعلیٰ شان جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی اس میں، اس اقتباس میں۔